السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ڈاکٹر حسیبہ خاتون، لیکچرر فرام مارواڑی کالج، سبجیکٹ اردو۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ ایک فقیر نے شعر پڑھتے ہوئے کہا کہ اب میں تم لوگوں کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ والد کے انتقال کے بعد میں تخت پر بیٹھا، میری جوانی کا دور تھا اور میری حکومت پورے روم میں پھیلی ہوئی تھی۔ میری حکومت میں ایک سوداگر تجارت کی غرض سے آیا۔ وہ اپنی کہانی سنا رہا ہے کہ جب میں نے اس کی شہرت سنی تو اسے اپنے دربار میں بلایا۔ اس سوداگر نے مجھے بہت سے ملکوں کے تحائف نظر کیے، یعنی تحفے نظر کیے۔ اسی کے ساتھ اس نے ایک بیش قیمت لال بھی پیش کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا جواہر نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں سنا تھا۔ میں نے خوش ہو کر بہت سا انعام و اکرام دے کر اس سوداگر کو رخصت کیا اور اسے ہر طرح کی سہولیات بھی دی۔ وہ سوداگر ہر روز دربار میں حاضری دیتا تھا۔ میں نے ہر روز جواہر کو شاہی خزانے سے منگوا کر دیکھنے اور اس کی تعریف کرنے کو معمول بنا لیا۔ یعنی کہ سوداگر نے انہیں بہت عزت دی۔ بادشاہ نے، روم کے جو بادشاہ تھے وہ اسے بہت عزت دی اور وہ اپنے پورے ملک میں ان کو ہر جگہ آنے جانے کی آزادی دی اور کہیں ہر جگہ سے انہیں ٹیکس سے محفوظ کرا دیا، کہیں ان کا ٹیکس نہ لگے۔ اس طرح سے ہر طرح سے انہیں آزادی دی اور ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھا۔ ایک روز معمول کے مطابق اس جواہر کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا بادشاہ، روم کا بادشاہ۔ بہت سے ملکوں کے سفیر بھی وہاں حاضر تھے، سب نے اس جواہر کی تعریف کی۔ اسی وقت اس بادشاہ کے والد کے زمانے کا دانا وزیر کھڑا ہوا اور جان کی امان پانے کے بعد بولا، حضور، جب یہ سفیر اپنے ملکوں میں جائیں گے تو آپ کی اس فعل پر ہنسیں گے، یعنی کہ آپ کی اس کام پر ہنسیں گے، کیونکہ نشار پور کے ایک سوداگر نے اپنے کتے کے گلے میں موتی سے جڑے 12 جواہر اپنے کتے کے پٹے میں لگا کر اس کے گلے میں ڈال رکھے ہیں۔ یہ سن کر اس بادشاہ کو غصہ آ گیا، بہت غصہ آیا اور وہ غصے میں کھسیا کر اس کی گردن مار دینے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی جلاد آگے بڑھے، فرنگ کے بادشاہ کے ایلچی یعنی راجدوت آگے آیا اور معذرت کے ساتھ کچھ کہنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے وزیر کا قصور بتایا جائے۔ اس کے جواب میں اس بادشاہ نے کہا کہ جھوٹ بولنے سے بڑا قصور کیا ہوگا، اور وہ بھی بادشاہ کے سامنے۔ لیکن ایلچی نے جواب دیا، ابھی اس کا جھوٹ ثابت کہاں ہوا؟ عین ممکن ہے جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ثابت ہو، اس لیے ابھی یہ بے گناہ ہے اور اس کا قتل جائز نہیں۔ اس پر بادشاہ بولا، لیکن ایک سوداگر کے پاس یہ سب کچھ ہونا ناممکن سا لگتا ہے۔ اس پر ایلچی کہنے لگا کہ سوداگر اور فقیر ملکوں پھرتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں اور طرح طرح کے عجیب و غریب چیزیں جمع کر لیتے ہیں، اس لیے فی الحال اس کی گزشتہ خدمات کو نظر انداز نہ کرے اور جھوٹ سچ کا فیصلہ ہونے تک اسے قید خانے میں ڈال دے۔ اس طرح آپ ناحق خون سے بچ جائیں گے۔
یہ بات سن کر اس بادشاہ نے اسے قائل کرنا چاہا، مگر ایلچی نے اپنی باتوں میں الٹا انہیں ہی قائل کر دیا، اور اس پر بادشاہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ وزیر کو قتل کرنے کے بجائے اسے قید کر دیا جائے، اور اگر اس کی بات صحیح نکلی تو اسے آزادی ملے گی، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس وزیر کو قید کر دیا گیا۔ اس طرح سے ناحق خون کرنے سے وہ بچ گیا اور وزیر کی جان بخشی گئی۔ اس طرح سے امید ہے کہ یہ داستان، اس فقیر کی کہانی، اس بادشاہ کی کہانی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔